السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے، اور یہ وہ ماہ مبارک ہے جس میں اللہ رب العالمین نفل عبادت کا ثواب فرض کے برابر اور ایک فرض کا 70 گنا عطا فرماتا ہے۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ اس بابرکت مہینے میں یہ 3 نفل نمازیں پڑھنا آپ بالکل نہ بھولیں۔ ان 3 نفل نمازوں کو آپ پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ جہاں ہم فرض کی پابندی کر رہے ہیں، آج کل نماز فرض جو ہے پابندی کے ساتھ ادا کر رہے ہیں، نماز تراویح پابندی کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، نماز تہجد بھی پابندی کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، تو یہ 3 نفل نمازیں ضرور پڑھیں۔ ان نمازوں کو بھی پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ ویسے تو پورا سال پڑھنی چاہیے، لیکن چونکہ رمضان المبارک میں ہمارے اندر نیکی کرنے کا، عبادت کرنے کا شوق و جذبہ بڑھ جاتا ہے، تو میری گزارش یہ ہے کہ یہ 3 نفل نمازیں آپ ضرور پڑھیں۔ وہ کون سی نمازیں ہیں؟ ان نمازوں کو پڑھنے کی فضیلت کیا ہے؟ ان نمازوں میں سے ایک نماز تو وہ ہے جس کے پڑھنے پر اللہ حج اور عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور ایک وہ نماز ہے جس کے پڑھنے پر اللہ پچھلے تمام گناہ مٹا دیتا ہے، پچھلے تمام گناہ بخش دیتا ہے، اور ایک وہ نماز ہے جس کے پڑھنے پر اللہ 12 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ کون سی نمازیں ہیں؟ ان کے پڑھنے کی فضیلت جو حدیث میں آئی ہیں، وہ حدیث اور پڑھنے کا کیا طریقہ ہے، اور کون سی نماز کس وقت پڑھنی ہے، مکمل تفصیل میں آپ لوگوں کے سامنے مختصر انداز میں شیئر کرتا جاؤں گا۔ سب سے پہلی نماز، نماز اشراق۔ نماز اشراق کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جس کا مفہوم ہے کہ جو نماز فجر بجماعت ادا کرنے کے بعد ذکر اللہ کرتا رہا یہاں تک کہ آفتاب بلند ہو گیا، پھر 2 رکعتیں پڑھی، اسے پورے حج اور عمرے کا ثواب ملے گا۔ یعنی جو نماز اشراق پڑھے گا، اللہ رب العالمین اسے ایک مقبول حج اور عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور پڑھنے میں کتنا وقت لگتا ہے؟ جسٹ 5 منٹ بمشکل۔ یہ نماز کب پڑھیں گے یہ بھی سمجھ لیجئے۔ دیکھیں، جب سورج طلوع ہوتا ہے، سورج طلوع ہونے کے بعد جو مکروہ وقت ہے، وہ وقت گزرنے کے بعد اب اس نماز کا وقت شروع ہو گیا۔ اب ہم یہ نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اور کتنی رکعتیں پڑھیں گے؟ 2 رکعت پڑھیں گے، اور نماز اشراق کی نیت سے پڑھیں گے۔ پڑھنے کا بالکل سیم طریقہ ہے، جیسے 2 رکعت ادا کی جاتی ہیں نوافل، اسی طرح 2 رکعت نفل پڑھیں گے۔ سمپل طریقہ ہے، جس طرح 2 رکعت ادا کی جاتی ہیں، اس کا کوئی خاص طریقہ نہیں ہے، کوئی خاص صورتیں نہیں پڑھنی۔ نمبر 2 پر چاشت کی نماز۔ اس نماز پڑھنے کی بھی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو چاشت کی نماز ادا کرے گا، اللہ رب العالمین اس کے گناہ معاف کر دے گا، اگرچہ اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہوں۔ ایک دوسری حدیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت میں ایک محل تیار فرما دیں گے۔ یہ چاشت کی نماز پڑھنے کی فضیلت ہے۔ چاشت کا وقت جب سورج تھوڑا بلند ہو جائے، اس کے بعد آپ نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اس نماز کا وقت زوال کے وقت تک ہوتا ہے۔ اس میں 2 رکعت پڑھنا چاہیں، 4 پڑھنا چاہیں، 6 پڑھنا چاہیں، 12 رکعت تک آپ چاشت کی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اس کا بھی سیم طریقہ ہے، 2 رکعت کر کے آپ پڑھیں گے۔ نمبر 3 پر اوابین کی نماز۔ نماز اوابین کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو مغرب کے بعد 6 رکعت اس طرح ادا کرے، اس کے درمیان کوئی بری بات نہ کہے، تو یہ 6 رکعتیں 12 سال کی عبادت کے برابر ہوں گی۔ یعنی یہ 6 رکعت ادا کرنے والے کو اللہ 12 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ یہ غیر رمضان میں تو اس کا ثواب اور بڑھ جاتا ہے۔ یہ نماز مغرب کے بعد 6 رکعت نماز اوابین کی نیت سے ادا کرنی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔